بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دعا کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی پلتے ہیں، مگر پھر آپ سے قتل ہو جاتا ہے تو آپ مصر چھوڑ کے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر مدین میں کافی سال گزارنے کے بعد جب آپ واپس مصر کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ہی وادی طویٰ کے مقام پر آپ کو وہی نصیب کر دی جاتی ہے، اور اللہ پاک آپ کو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ نے فرعون کے دربار تک جانا ہے اور پھر جا کے اس کو دین کی دعوت بھی دینی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ملک آپ نے اس سچویشن میں چھوڑا تھا کہ آپ وہاں سے قتل کر کے بھاگے ہیں، اور قتل بھی وہ رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص کا کیا گیا ہے، اور آپ نے دوبارہ پھر جب وہاں پہ جانا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بادشاہ کے محل تک ایکسیس کرنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی۔ کسی ملک کے پرائم منسٹر سے ملنا جو ہوتا ہے اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دربار میں پہنچنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر آپ کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ جا کے آپ نے وہاں پہ ان سے بات کرنی ہے تو وہ اکیلے تو وہاں پہ نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ فرعون کا دربار ہوتا تھا، اس کے سارے جرنیل جو ہیں اور اس کی ساری کابینہ وہ اس کے آس پاس بیٹھی ہوتی تھی، تو گویا کہ ایک بندے سے بات نہیں کرنی ہے بلکہ پوری ایک جماعت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کہ آج کسی انسان نے قومی اسمبلی میں بات کرنی ہو، اپنی کابینہ کے اندر وہ بات کرنی ہو، تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا، بہت بڑا معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں تو کلیئر بول نہیں سکتا ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کام ہارون علیہ السلام کر لیں جو کہ میرے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ہمارے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، آپ نبی ہیں، یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہم آپ کے بھائی کو بھی وہ نبوت کا مقام دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ریئر کیس تھا کہ ایک نبی کو صرف اس وجہ سے نبی بنایا گیا کہ ان کے بھائی نے ان کے حق میں وہ دعا کی، ورنہ نبی عموماً ہوتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ کامیابی ترقی وہی ہوتی ہے کہ جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو نفع دے سکے، اور اگر ایک بھائی کسی مقام پہ پہنچتا ہے اور اگر اس کا دوسرا بھائی کسی مقام پہ نہیں ہے تو یہ اس بھائی کی کامیابی نہیں بلکہ نالائقی ہے۔ تو زندگی میں اگر کوئی ایک انسان کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ پوری فیملی کو بھی وہ ساتھ کامیاب کرے۔ پھر اس دعا کے اندر یہ بات بھی تھی کہ کسی بڑے بادشاہ کے ساتھ جب بات چیت کرنی ہوتی ہے تو اس کے بڑے آداب ہوتے ہیں، بڑے لحاظ ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ کسی عام بندے نے بات کرنی ہو، کسی بادشاہ کے ساتھ یا رائل فیملی کے ساتھ، تو باقاعدہ اصول سکھائے جاتے ہیں، ڈریسنگ بتائی جاتی ہے، ٹائی کے کلر بتائے جاتے ہیں، جوتوں کی پالش تک کا بھی بتایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ بیٹھنا کیسے ہے، ایون کھانسنا نہیں ہے، آپ نے بات اتنی منٹ کی کرنی ہے، اس سے بڑی نہیں کرنی ہے، اور آرگیو نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے آداب ہیں جو کسی بڑے بندے سے بات کرتے وقت سکھائے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے جا کے وہ بات کرنی ہے جو کہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، جسے وہ پسند ہی نہیں کرے گا۔ تو اب یہ معاملہ آسان بات تو نہیں ہے، کسی سے جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہو تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہوتی ہے، مگر کسی کے مزاج کے خلاف بات کرنی ہو یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے۔